بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملیز بھی سیف ہوں گی. اور یہ بے شک ایک مشکل کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آسانی سے گزار دیں گے اور ہم پھر اپنی زندگیوں کی چہل پہل میں لوٹ آئیں گے انشاءاللہ. ہم سب اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی پوائنٹ پر، کسی نہ کسی چیز پر کوشش کرتے رہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے اس چیز میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ فار می، اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. اور اس وقت ہم اس کام کو بس چھوڑنے ہی لگتے ہیں. اور یہ فیلنگ مجھ پر کب گزری؟ جب میں تجوید کر رہی تھی. جب میں نے تجوید سٹارٹ کی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونے والا میرے لیے، بیکاز میری لائف میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی ڈفرینٹ فیلڈ میں اچیومنٹس تھیں، اور آبویسلی ایکسلنس لیول پہ نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ یہ ڈفرینٹ لائف کی فیلڈز ہیں اور ان میں سب میں نے کچھ اچیو کیا ہے، سو آئی کین ڈو اٹ. تو یہ بھی کیا ہے، آبویسلی لینگویج ہی ہے، لینگویجز سیکھنی ہے اچھی پرننسیشن کے ساتھ، بس ناٹ اے بگ ڈیل، مجھے یہ لگتا تھا. اور لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا، اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار می. میں نے اپنی قاریہ سے پڑھ کے جب بھی آتی تھی، جب بھی میری کلاس ختم ہوتی تھی، اوبیسلی میں رات کے ٹائم پڑھتی تھی، میرا لاسٹ کام ہوتا تھا کہ میں اپنی قاریہ سے پڑھ کے آتی تھی آن لائن، اور اس کے بعد آ کے میں نے نماز پڑھ کے بس سونا ہوتا تھا. اور وہ پورا ٹائم اتنا ڈپریسڈ ہوتا تھا میرا، مجھے لگتا تھا یہ کام میں نہیں کر سکتی. اور اس سے پہلے زندگی میں مجھے کبھی ایسی فیلنگ نہیں آئی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی. میں ایک ہارڈ ورکنگ پرسن، لائفلی مطلب میں ایک ہارڈ ورکنگ پرسن ہوں. میں چیزوں کو جلدی گیو اپ نہیں کرتی، میں اپنی آخری ٹائم تک فیلڈ پہ کھڑے رہنے والوں میں سے ہوں. پر ہر روز رات کو سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے نہیں ہے. پر میں یہ سوچتی تھی کہ میں نے اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا اچیو کیا ہوا ڈفرینٹ فیلڈ میں. اوبیسلی ایکسلنس لیول پر نہیں، پر کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہوا. لیکن یہاں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میری آخرہ ہے، اس میں میری آخرہ بیس کرتی ہے، اور میں نے یہاں کچھ بھی نہیں کیا. میرا اپنی ان پٹ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میری وہی ہے جو کام اس میں جو میرے پیرنٹس نے میرے پہ کیا ہوا. انہوں نے مجھے پڑھا دیا اور قرص آتے رہتے تھے اور ریویژنس ہوتی رہتی تھیں، لیکن اپنا ان پٹ یہاں پر میرا کچھ نہیں تھا. تو روز یہ سوچنا کہ یہ میں نہیں کر سکتی، اور روز اتنا برڈن اپنے اوپر محسوس کرنا. اور اوبیسلی آپ یہی نہیں کر رہے، آپ کی پوری لائف چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اور میں جیسے میں بتا چکی، میں بہت بیزی پرسن تھی، بہت بیزی لائف روٹین تھی میری، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ اس کو لے کے چلنا، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا. پھر میں اس کو بار بار پڑھتی، ٹرائی کرتی رہی. اور آج الحمد للہ آفٹر 3 ایئرس اور مے بی مور دین 3 ایئرس، آپ اب میں انشاءاللہ آج اپنا اگلا سبق پڑھوں گی اور آپ سنیے گا، اور وہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایسے ہی آپ کے لیے بھی آپ کی لائف میں اچیومنٹس ہوں گی. تو گیو اپ نہیں کیجیے. لائف میں کسی بھی پوائنٹ پہ ہیں، جب آپ گیو اپ کرنے لگتے ہیں نا، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا اور آپ فل ہارے ہوئے ہوتے ہیں، the very next moment، اس سے بالکل اگلی مومنٹ پہ آپ کی آسانی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. وہ ٹائم گزارنا ہے، بس وہ ٹائم گزار لیں. اس کے بعد اتنی آسانی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اٹس ناٹ اے میٹر، یہ تو بہت آسان تھا. جیسے آج میں پڑھتی ہوں، اوبیسلی میری مسٹیکس ابھی بھی ہوتی ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا. تو وہ ریگریٹ کرنا بعد میں کہ کاش میں ایک سٹیپ اور آگے لے لیتا، اس ریگریٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی سی کوشش اور اپنا دل مضبوط کر کے ذرا سا ایک سٹیپ اور لے لے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، بہت آسانیاں. اور اس آسانی کے ساتھ ہی ہم آسانی سے اپنا اگلا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور میں اپنے تجوید کا سبق پڑھنا شروع کروں گی. اور آبویسلی آپ میں سے جو بھی لوگ اس میں بہت ہی اچھے ہیں،
تو پلیز تھوڑے سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا کہ مجھے کہاں کہاں ابھی بھی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ ضرور کام کروں گی. چلیں بھی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھا میرا آج کا سبق، اور انشاءاللہ مجھے بہت ہی امید ہے کہ آج جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے اچیومنٹ کا، کسی بھی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے لائف میں گیو اپ نہ کرنا. وہ واصف صاحب کہتے ہیں نا، استقامت میں کرامت ہے، تو وہ کرامت میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہو یہ بندی تجوید کرتے تھے. ایکچولی تجوید واز اے بگ ڈیل فار می، تو آپ کی لائف میں بھی کچھ نہ کچھ بگ ڈیل ہوگا نا. یہ سب اس بگ ڈیل کے لیے ہے. ایک سٹیپ اور، ایک سٹیپ اور وہاں سے آسانیوں کی سیڑھیاں، ایک کے بعد ایک. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل میں اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.